مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام سامعین محترم، آج یہاں ہم جامعہ مسجد ابراہیمی جلال آباد میں جمعہ کی نشست میں جمع ہیں، تھوڑی آواز کھولنا ہے، اور آج کا یہ جمعہ ماہ صفر المظفر سن 1442 ہجری کا آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اسی طرح ماہ اکتوبر سن 2020 کا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ آج کے میرے جمعے کا عنوان اور موضوع آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ربیع الاول کی آمد ہے۔ ربیع الاول کی آمد کے سلسلے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر گفتگو کروں گا۔ چونکہ ربیع الاول میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ ربیع الاول میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد مشن رسالت بھی ربیع الاول میں شروع ہوا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن رسالت کے بعد ہجرت مدینہ جو ہوئی وہ بھی ربیع الاول میں ہوئی، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت بھی ربیع الاول میں ہوئی۔ سیرت کے عنوانات تو بہت سارے ہیں، یہ بھی میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ دنیا میں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے پیدائش کے بعد جب وہ اپنی زندگی بسر کرنا شروع کرتا ہے، اس کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا بچپن کیسا ہے، اس کا لڑکپن کیسا ہے، اس کی جوانی کیسی ہے، اس کی جوانی گزرنے کے بعد اگلی عمر کا حصہ وہ کیسا ہے۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اس کا کیا حسن سلوک ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اپنوں کے ساتھ اس کا رہن سہن کیسا ہے، بیگانوں کے ساتھ کیسا ہے، دشمنوں کے ساتھ کیسا ہے۔ یہ ہر انسان کی ایک سیرت ہے، لیکن قربان جاؤں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر۔ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی پیغمبر آئے سب کی سیرت ان کے آنے کے بعد شروع ہوئی۔ دنیا میں ہر انسان کی سیرت اس کے پیدا ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، چہ جائے کہ وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہوں، اولیاء کیوں نہ ہوں، کتب کیوں نہ ہوں، ابدال کیوں نہ ہوں۔ دنیا میں انبیاء سے بڑی کسی کی کوئی ذات نہیں آئی، لیکن آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک بھی اللہ نے کسی پیغمبر کی سیرت پہلے بیان نہیں فرمائی۔
اور کسی کی سیرت کا آغاز اس کے پیدا ہونے سے قبل نہیں ہوا، لیکن ایک میرے رسول آقا دو عالم آمنہ کے در یتیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ پیدا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ابھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت سے اللہ کے رسول کی سیرت لکھی جا چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب آدم آئے تو میرے محبوب کی خوشخبریاں دیتے چلے گئے، جناب نوح آئے تو اللہ کے رسول کے لیے خوشخبریاں دیتے چلے گئے، جناب موسیٰ کلیم آئے تو اللہ کے رسول کی خوشخبریاں دیتے چلے گئے، جناب ابراہیم خلیل اللہ آئے، جناب موسیٰ کلیم آئے، جناب عیسیٰ روح اللہ آئے، جناب زکریہ آئے، جناب اسماعیل آئے، جناب یعقوب آئے، جناب لوط آئے، جناب یحییٰ آئے، تمام کے تمام انبیاء میرے محبوب کی بشارتیں دیتے چلے گئے۔ گویا کہ میرے محبوب کی سیرت میرے محبوب کے پیدا ہونے سے قبل شروع ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ جب بیت اللہ کی تعمیر کر کے فارغ ہوئے تو اللہ سے اللہ کا پیارا برگزیدہ محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا۔ بہرحال میرے محبوب کے پیدا ہونے کے بعد بھی سیرت کے بہت سارے عنوانات ہیں۔ میرے محبوب کی مکی زندگی کیسی تھی، میرے محبوب کی مدنی زندگی کیسی تھی، میرے محبوب کا گھر میں سلوک حسن سلوک کیسا تھا، میرے محبوب کا اپنوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، میرے محبوب چلتے کیسے تھے، میرے محبوب اٹھتے کیسے تھے، میرے محبوب بیٹھتے کیسے تھے، میرے محبوب کا ازواج مطہرات سے کیا حسن سلوک تھا، میرے محبوب کا اپنی بیٹیوں سے کیا حسن سلوک تھا، میرے محبوب کا دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، یہ تمام کی تمام میرے محبوب کی سیرت طیبہ ہے۔ سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے، سیدہ عامہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات اندھیرا تھا، میری سوئی گم ہو گئی تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا کمرے میں، میں کیا دیکھتی ہوں جیسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میرے محبوب کے آنے کی وجہ سے، چہرے کی نورانیت کی وجہ سے میری سوئی گم ہونے والی وہ مجھے مل گئی۔ میرے محبوب کی سیرت کے کیا کہنے، جناب حلیمہ سعدیہ کے گھر جب گئے تو گھر میں حلیمہ سعدیہ کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، بیمار بکریاں تھیں، وہ اللہ نے بیمار بکریوں کے تھنوں سے دودھ کی نہریں بہا دی۔ بہرحال ایک عربی کا شاعر گزرا ہے جس نے 40 سال محبوب کی سیرت میں قلم نگاری کی ہے، اور 40 سال کے بعد وہ اشعار لکھتا ہے۔ اردو کے ایک شاعر نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مدہ پھر بھی باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ شاعر لکھتا ہے کہ محبوب کی سیرت لکھتے لکھتے گویا کہ میرے اوراق تو ختم ہو گئے، میری سیاہیاں ختم ہو گئیں، میری زندگی تو تمام ہو گئی، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، میں ایک حصے تک بھی نہیں پہنچ سکا۔
اور یہ بات میں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگی، سمندر اور دنیا کا تمام پانی جو ہے وہ سیاہی بن جائے، دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں وہ سب کے سب کلمے بن جائیں، دنیا کے اندر جتنی تختیاں اور آنکھ ہیں وہ سب کے سب جمع کر لیے جائیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنا شروع کر دی جائے، سمندر کا پانی سیاہی کی شکل میں ختم ہو سکتا ہے، میرے محبوب کی سیرت ختم نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے درخت قلم کے طور پر ختم ہو سکتے ہیں، لیکن میرے محبوب کی سیرت طیبہ کا حق ادا بھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ربیع الاول کی آمد ہے، میں نے جو آیات کریمہ پڑھی ہیں میں اسی پر گفتگو کرتا ہوں۔ میرے محبوب کی زندگی پوری زندگی اسوہ حسنہ ہے، پوری زندگی امت کے لیے نمونہ ہے۔ یہی وجہ ہے نا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا، گویا کہ جو کام میرا ہے میرے خلفاء راشدین کا بھی وہی کام ہے۔ اور قرآن مجید والفرقان الحمید اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور ایک مقام پر رب العالمین نے اپنے محبوب کی شانوں کو بلند کرتے ہوئے یوں بھی فرما دیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میرا محبوب تم پر شاہد ہے، میرا محبوب گواہ ہے تمہارے لیے، ومبشرا، میرا محبوب خوشخبری دینے والا ہے۔ رب العالمین کس چیز کی خوشخبری دینے والا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا انسانیت تم اپنے انسانی مقام کو کھو چکے ہو، وہ تمہیں جہنم والے راستے سے دور کر کے جنت والے راستے کی خوشخبری دیتا ہے۔ مبشرا ونذیرا، فرمایا وہ ڈرانے والا ہے۔ کس چیز سے محبوب ڈرانے والے ہیں؟ محبوبم تمہیں اس چیز سے ڈرانے والے ہیں جس راستے پر تم جا رہے ہو، یہ راستہ تمہارے لیے بھلائی کا راستہ نہیں ہو سکتا، یہ راستہ جو تم اپنا چکے ہو یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، جنت والے راستے کو تم بھلا بیٹھے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ محبوب کے آنے سے قبل انسان اپنی انسانیت کا مقام کھو چکا تھا، میرے محبوب آئے تو انسان کو انسان کا مقام یاد دلایا، میرے محبوب آئے۔ کون محبوب؟ آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
پہلی صف تشریف لے آؤ، ثواب بہت زیادہ، گھروں آ گئے ہو تو ثواب بھی پہلی صف دا حاصل کر لو، پہلی صف بزرگوں آ جاؤ، پہلی صف دا ثواب بہت زیادہ ہے۔ حدیث پاک کے چاہتا ہے کہ جمعہ دی اذان دے بعد سب تو پہلا آدمی جڑا مسجد چاہتا ہے، فرمایا انہوں ایک اونٹ صدقہ کرن دا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس تو بعد جڑا آندا فرمایا کہ انہوں جڑا ہے بیل ذبح کرن دا، بیل صدقہ کرن دا ثواب ہے۔ پھر اس تو بعد جڑا آندا ہے بکرا ذبح کرن دا ثواب، مطلب ثواب اس طرح میں ہے۔ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت نو اگر پہلی صف دے ثواب دا پتہ چل جائے نا، پہلی صف دا ثواب کتنا زیادہ ہے، تو فرمایا کہ میری امت آپس وچ لڑ جھگڑ کے پہلی صف وچ آ کے بیٹھے۔ اس واسطے خوش نصیب لوگ ہو، گھراں تو تشریف لے آئے ہو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ تشریف لائے ہیں، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، محبوب فرماتے ہیں اللہ بھلائی کا ارادہ جس سے فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جلدی آئے ہیں تو یہ ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسوہ حسنہ ہے، محبوب کی مکی زندگی بھی، محبوب کی مدنی زندگی بھی، محبوب کے غزوات بھی، یہ تمام کے تمام پوری امت کے لیے راہ ہدایت ہیں۔ سابقہ جمعہ میں نے سفر ہجرت بیان کیا تھا تو میں عرض کرتا چلا جاؤں، میرے محبوب کی زندگی ایک وہ زندگی جب محبوب پیدا ہوئے تو محبوب کا بچپن تھا، پھر لڑکپن تھا، پھر جوانی تھی، پھر محبوب 40 سال کی عمر کو پہنچے۔ آج میرا محبوب غار حرا میں جاتا ہے، رب العالمین محبوب کو شریعت عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ دو زندگی کے شریعت کے دو حصے ہیں، ایک وہ حصہ جو غار حرا سے شروع ہوتا ہے اور ہجرت تک جاتا ہے، دوسرا حصہ وہ ہے جو ہجرت سے شروع ہوتا ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ تک جاتا ہے، یعنی مدنی زندگی کا حصہ۔ تو دونوں حصے ہی بڑے عجیب حصے ہیں میرے دوستوں، مشکلات کے انبار توڑے گئے، پہاڑ توڑے گئے۔ مکہ میں اللہ کے رسول جب تھے تو میرے محبوب کے لیے مشکلات یہ تھیں کہ کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا، راستے میں کنکر مارے جاتے تھے، گڑھے کھودے جاتے تھے، کانٹے بچھائے جاتے تھے، بچے پیچھے لگا کے محبوب کی توہین کیا کرتے تھے، محبوب پر ظلم و ستم طرح طرح کے کرتے تھے۔ یہ تھی مکی زندگی۔ لیکن جب محبوب مدینہ میں گئے تو وہاں حالات یہ تو نہیں تھے، لیکن حالات بدلے۔ محبوب نے پوری مدنی زندگی جو ہے وہ غزوات میں گزاری ہے، جہاد میں گزاری ہے۔ کبھی میرا محبوب میدان احد میں جا رہا ہے، کبھی میرا محبوب میدان بدر میں جا رہا ہے۔ تو گویا کہ میدان جہاد میں جانا یہ بھی سنت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو انسان، میں عرض کر رہا تھا کہ انسان اپنی انسانیت والا مقام کھو چکا تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، میرے محبوب جاؤ، جا کر کے ان انسانوں کو راہ ہدایت کا رستہ دکھلاؤ۔ اللہ رب العزت نے میرے دوستو عالم ارواح کے اندر دو جلسے کیے ہیں گویا کہ۔ ایک وہ جلسہ تھا جس میں خود خطاب کرنے والا میرا رب العالمین اللہ خود تھے، سننے والے جو تھے وہ میری اور آپ کی روحیں تھیں، انبیاء کی روحیں تھیں، میری تمام انسانوں کی روحیں تھیں۔ عالم ارواح میں اللہ نے سوال کیا ہماری روحوں سے، وہاں پر ہمارے سے پوچھا گیا تھا ہاں بتاؤ الست بربکم، تو کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ اس کا جواب جب دیا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ گویا کہ عالم ارواح میں ہم وعدہ کر کے آئے ہیں
اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اللہ تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، اللہ تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، اللہ تو ہی ہماری بگڑی بنانے والا ہے، اللہ تو ہی مختار کل ہے، اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ لیکن جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہی اپنا وعدہ، اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھول چکا ہے۔ اسی دوران اللہ نے جناب آدم کو بھیجا، جناب نوح کو بھیجا، جناب زکریا کو بھیجا، جناب یحییٰ کو بھیجا، جناب الیاس کو بھیجا، جناب ہود کو بھیجا، جناب لوط کو بھیجا، جناب یعقوب کو بھیجا، جناب یوسف کو بھیجا، جناب دانیال کو بھیجا، جناب زکریا، یحییٰ۔ اللہ نے کم و بیش کئی یعنی انبیاء بھیجے، لاکھ سے اوپر تجاوز کر جاتی ہے یہ انبیاء کی تعداد۔ وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ ایک ہی مقصد تھا کہ انسانوں جو تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا عالم ارواح میں، اس وعدے کو یاد کرو اور اسی اللہ کی عبادت کرو، کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو۔ لیکن جب میرے محبوب آئے، محبوب کے آنے سے قبل کے حالات بڑے عجیب تھے، حالات اتنے گے گزرے تھے کہ بیت اللہ میں 360 بت بنا کے اپنے ہاتھوں سے رکھے ہوتے تھے، اپنے ہاتھوں سے معبود بنا کے رکھا ہے اور اس سے پانی طلب کر رہے ہیں، دوسرا معبود رکھا ہے اس سے روٹی طلب کر رہے ہیں، تیسرا معبود رکھا ہے اس سے جناب نفع مانگ رہے ہیں، صحت مانگ رہے ہیں۔ یعنی دماغی توازن اتنا ان کا خراب ہو چکا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کو خدا بنا بیٹھے تھے۔ خدا وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے، خدا بنائے نہیں جاتے، خدا بنائے نہیں جاتے، خدا ہمیشہ بناتا ہے، نہ کہ خدا کو بنایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کام تھا۔ دوسری جہالت یہ تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر صدیاں صدیاں آپس میں عرب کے مشرک لڑا کرتے تھے اور کئی کئی قبیلے قتل ہو جایا کرتے تھے اور کئی کئی 100 سال تک جنگیں رہتی تھی اور کئی کئی قبیلے قتل ہو جایا کرتے تھے۔ کس بات پر؟ صرف اس بات پر کہ پانی پہلے میرا تھا، تو نے 2 منٹ پہلے کیوں پانی باندھا؟ صرف اس بات پر کئی قبیلے قتل ہو جاتے تھے۔ ایک اور جہالت کا عالم یہ تھا کہ بیت اللہ میں آ کر ننگے طواف کرتے تھے۔ جب بیت اللہ میں آیا کرتے تھے، مکہ کے مشرک آ کر کے ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ ایک اور جہالت، سب سے بڑی جہالت، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ بیٹی پیدا ہوتی اسی کو اسی ٹائم ہی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اسی طرح جہالت کا عالم یہ تھا کہ جانور کو ذبح کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اونٹ کھڑا ہے، اس کو یوں کر کے تیر تلوار مارنا اور اونٹ اچھل کے پھدکتا تھا تو یہ خوش ہوا کرتے تھے۔ یعنی جانوروں پر بھی ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی۔ اور سب سے بڑی جہالت، توجہ کرنا، سب سے بڑی جہالت کا عالم یہ تھا کہ اگر خاوند فوت ہو جاتا تھا، ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا، اس کے 10 بیٹے ہوتے تھے، 8 بیٹے، 7 بیٹے ہوتے تھے، تو وہ ماں کے ساتھ زناکاری کیا کرتے تھے اور ماں کو اسی طرح وراثت میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ کہتے تھے جیسے ہمارے باپ دادا نے، باپ مرا ہے ہمارے لیے زمین چھوڑ کر گیا ہے، اسی طرح تو بھی ہماری وراثت ہے۔ یہ جہالت تھا، یہ دور جہالت پر مبنی تھا۔ جب اتنا بڑا جہالت کا عالم تھا تو اللہ نے اس وقت اپنا رسول مبعوث فرمایا، اپنا رسول، اپنا نمائندہ برگزیدہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ میرا محبوب جب آیا تو میرے محبوب نے آ کر کے انسان کو انسانیت کا جو مقام کھو چکا تھا انسان، وہ یاد دلایا۔ کون رسول؟ وہ رسول جس کی امت بننے کے لیے انبیاء دعائیں مانگتے چلے گئے، وہ رسول جس کے لیے جناب خلیل اللہ دعا مانگتے ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر جب کر لی، یہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، بس اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں۔ جناب خلیل اللہ جب بیت اللہ کی تعمیر کر کے فارغ ہوئے، باپ بیٹا دونوں بیٹھے ہیں، جناب اسماعیل بھی اور جناب خلیل اللہ بھی۔ خلیل اللہ بہت بڑا اللہ کا برگزیدہ پیغمبر تھا، وہ نبی تھا جس کو
رب العالمین کے لیے سخت آزمائش سے گزرنا پڑا۔ ایک وقت وہ آیا جناب خلیل کے لیے بڑا مشکل امتحان تھا۔ ایک طرف رب تھا، دوسری طرف ایک طرف باپ بیٹھا ہے، دوسری طرف رب ہے۔ باپ کہنے لگا خلیل دیکھ بات یہ ہے کہ اگر میرے ساتھ چلے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تمہیں جدا کر دوں گا۔ اب یہ تیری منشا پہ ہے، تو مجھے چھوڑنا گوارا کرتا ہے یا اس رب کو چھوڑنا گوارا کرتا ہے۔ جناب خلیل اللہ نے اس رب کے لیے اپنے اب کو قربان کر دیا۔ طرح طرح کی آزمائشوں کے بعد، بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کرنے کے بعد، یہ اللہ کا پیارا رسول برگزیدہ پیغمبر بیٹھا ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، الہ العالمین میں تیرے سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں یہ مانگنا چاہتا ہوں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میں بیت اللہ کی تعمیر کر چکا ہوں، اب اس کو قبول کر لے، میری جو میں نے مزدوری کی ہے، محنت کی ہے، وہ تو قبول کر لے۔ ایک یہ دعا کی، اگلی دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کئی ہزار سال پہلے جناب خلیل اللہ میرے اور آپ کے لیے مانگ رہا ہے، الہ العالمین میں یہ گھر بنا چکا ہوں، اس گھر کا طواف کرنے والی اگر میری ذریت جو بھی آئے، جو بھی مسلمان آئیں، جو بھی محبوب کی امت کے لوگ آئیں، میں ان سے اگر کوئی ان سے لغزش ہو جائے، کوئی ان سے کمی کوتاہی ہو جائے، اگر ان سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو میں ایڈوانس میں ان کی معافی مانگتا ہوں، ان کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ اَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ایڈوانس میں مانگتا ہوں کہ ان کو معاف کر دینا۔ اگلی دعا کی ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا۔ الہ العالمین جیسے تم نے میرے سے امتحانات بڑے بڑے لیے ہیں، پھر میں نے بھی امتحانات عبور کیے ہیں اچھے نمبروں سے، آج میں بھی تجھ سے ایک بہت بڑی چیز مانگنے لگا ہوں، بہت بڑی چیز جو تیرے خزانے میں بھی ایک ہے، وہ میں مانگتا ہوں، بھیجنا تو تو نے ویسے ہی ہے۔ وہ آخری رسول، وہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آنا ہے، تو نے بھیجنا ہے، تو وہ میری ذریت میں سے بھیج دے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، میرے میں سے بھیج دینا۔ پھر اس کا کام کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتک، یعنی قرآن کی تلاوتیں آیاتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کا تزکیہ نفس کرے گا، لوگوں کو کفر و شرک اور ان جہالت کے اندھیروں سے صاف اور پاک کرتا چلا جائے گا، جس وہ اندھیرے میں مبتلا تھے۔ میرے دوستو میں عرض کر رہا تھا جہالت کا یہ عالم تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ایک شخص آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے رب العالمین کے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں،
میرا بہت بڑا گناہ ہے، میں بہت بڑا گناہ کر کے تیری خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ پوچھا کیا گناہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر کے آیا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی نیا کام تو نہیں کر کے آیا، پورا عرب ہی یہی کام کر رہا ہے۔ عرب کے ہاں جو بھی بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے یا قتل کر دیتے تھے، تو کوئی نیا کام کر کے تو نہیں آیا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول کام نیا ہے، بیٹی کو تو زندہ درگور کیا ہے انہی کی طرح، لیکن اس کے طریقے میں کچھ فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو کہہ کے گیا تھا، دوران حمل میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کو رکھ لینا، اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو زندہ درگور کر دینا۔ اللہ کے رسول کئی سال کے بعد جب میں گھر آیا تو میں اپنے گھر لوٹا، میں گھر میں جب آیا تو وہ بچی میرے سامنے آتی ہے، اور اس نے آ کر مجھے بڑے محبت کے انداز میں مصافحہ کیا، مجھے بڑی اچھی لگی، بڑی پیاری لگی، اور میں کہنے لگا اپنی بیوی سے یہ کتنی فرما بردار ہے، بڑی خوش نصیب ہے، یہ کس کی بیٹی ہے، بہت فرما بردار ہے۔ اللہ کے رسول میری بیوی نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہ سوچا کہ کہیں اس کے دماغوں سے شرک اور کفر کے پردے ختم ہو چکے ہیں، ہٹ چکے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ میں فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بتا دوں کہ یہ بیٹی تیری ہی تو ہے۔ کہنے لگی اس نے مجھے بتا دیا کہ یہ بیٹی تیری ہے، اگر پوچھنے پہ آیا ہے تو پھر بتاتی ہوں۔ کہنے لگا اللہ کے رسول میں باہر مکے کے چوک پہ گزرا تو ابو جہل نے مجھے پکڑ لیا، عتبہ شیبہ نے مجھے پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ تیرے گھر میں بیٹی ہے، اگر تو اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ کام ہم خود کریں گے۔ اللہ کے رسول میں اس سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آج میں اپنی بیٹی کو خود زندہ درگور کروں گا۔ میں جب گھر آیا تو میں نے دیکھا بیٹی چہل رہی ہے، بھاگ رہی ہے، وہ آ کر میرے سینے سے لپٹ گئی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھے کپڑے پہنا دو، نہلا دو، میں اس کو آج کہیں دعوت پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا اللہ کے رسول میری زندگی میں میرے دل میں یہ خیال تھا کہ آج اس کی زندگی کا سورج غروب کر دوں گا۔ چلتے چلتے میں اس کو پہاڑوں کے دامن میں لے گیا، وہ کہنے لگی ابا جان یہاں کسی میرے ماموں کا گھر تو نہیں ہے، تم مجھے کہاں لائے ہو؟ وہاں تو ماموں کے گھر کا نام لیا تھا۔ اللہ کے رسول میں نے اس بیٹی کو بٹھا کر کے میں نے اس کا گڑھا کھودنا چاہا،